قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ سورہ نور ہمارے مطالعے میں ہے۔ اب تک جتنی بھی گفتگو سورہ نور کی آیات پر ہم نے کی ہے، ان میں سے زیادہ تر آیات کا تعلق ایک گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی اور ایک جو پرسنل لائف ہے بندے کی، اس کے ساتھ تھا۔ پرسنل لائف کے تعلق سے اس طرح تھا کہ مثال کے طور پر خواتین کو کتنا پردہ کرنا ہے اور کتنا نہیں کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورۃ مبارکہ میں اس کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی، کن سے پردہ کرنا ہے اور کن سے نہیں کرنا، اس حوالے سے بھی تفصیل سے گفتگو کی گئی۔ اس کے علاوہ دیگر آئلی، معاشرتی اور گھریلو جو مسائل تھے، اس کے حوالے سے جو احکام تھے، ہم نے جو اس سے پہلے پروگرام ہوتے رہے ہیں ان کے اندر ان موضوعات کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ قرآن پاک کے کچھ موضوعات ایسے ہیں جس سے کوئی بھی صورت خالی نہیں ہے۔ جی ہاں، کوئی بھی صورت خالی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر الوہیت، اللہ رب العزت کا مقام، مرتبہ، اس کے حقوق سب صورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے شان رسالت، اگر آپ سورہ اخلاص کو بھی لیں گے تو سورہ اخلاص کی ابتدا قل سے ہوتی ہے کہ اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے هو اللہ احد۔ قل کہنے میں بھی نبی اکرم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کا اظہار ہے۔ تو کچھ موضوعات بڑے کامن ہیں جو خاص طور پر جو بڑی صورتیں ہیں ان میں موجود ہوتے ہیں۔ شان الوہیت، شان رسالت، ذکر آخرت، ذکر قیامت، ذکر میزان، دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے حقوق، چونکہ یہ اسلام کی بنیادی باتیں ہیں، اسی بنیاد پر ان کا بار بار اعادہ کیا جاتا ہے، بار بار یاد دہانی کروائی جاتی ہے، بار بار تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ آج جو آیت مبارکہ ہمارے پیش نظر ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 63، اس آیت مبارکہ میں بھی جو بنیادی مضمون ہے وہ ہے شان رسالت اور مقام رسالت۔ اللہ رب العزت نے جو چیزیں یہاں پر بیان فرمائی ہیں، مطلب جو احکام اور جو جزیات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں اس آیت مبارکہ کے ضمن میں، وہ بڑی اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ آئیے سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر پر گفتگو ہوگی۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم میں چپ کے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر، تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں
کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب پڑے۔ محترم ناظرین اکرام، موضوع کا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس آیت مبارکہ کا کیا موضوع ہے۔ آئیے اب اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تو منافقین آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر پتلے گلے سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، چھپ چھپا کر۔ اور قرآن پاک نے ان کے چھپ چھپا کے نکلنے کا تذکرہ بڑے واضح الفاظ میں کیا ہے۔ فرمایا گیا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، کچھ لوگ وہ ہیں جو آڑ لے لے کر نکل جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ مقام نبوت ہے، یہ محبوب کریم ہے، جب کسی کو یہ بلاتے ہیں تو اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت کے چلا جائے۔ اس بارگاہ میں جو بلایا جائے گا اس کے لیے آنا واجب، بغیر اجازت نہ جانا واجب، کیونکہ یہ بارگاہ عام بارگاہ نہیں ہے۔ کوئی قاضی ہے، کوئی پولیس والا ہے، کوئی اور صاحب منصب ہے، اس سے محدود اختیارات دیے جاتے ہیں۔ جناب اگر یہ معاملہ پایا جائے گا تو قاضی کو حقوق ملیں گے کہ وہ کسی کو بلوائے، پولیس والے کو یہ حقوق اس وقت ملیں گے جب یہ معاملہ درپیش ہو۔ ان کے اختیارات بھی مطلق نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مطلق اختیار عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی کو بلائیں گے اس کا آنا واجب ہوگا، اجازت دیں گے تبھی وہ جا سکتا ہے، اس کے علاوہ جانا بے ادبی ہوگا، گناہ ہوگا، ایسا گناہ کہ جس پر عذاب کی وعید اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا گیا ڈریں وہ لوگ جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر انہیں کوئی دردناک عذاب آ گھیرے۔ تو یہ وہ بارگاہ ہے جو عام بارگاہ نہیں ہے۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ حضور کی عزت، حضور کی تعظیم کسی افسر جیسی کرنی ہے، یا صاحب منصب جیسی کرنی ہے، یا ایک حاکم جیسی کرنی ہے۔ نہیں، ان کی تعظیم کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ادب سیکھنا بہت ضروری ہے، مقام نبوت کے آداب سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ جو لوگ مقام نبوت کے آداب نہیں سیکھ پاتے ان کے اعمال برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ بات تو قرآن پاک نے واضح طور پر بیان کی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب ملحوظ نہ رکھنے والوں کے اعمال برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ایک معنی تو یہاں پر مفسرین نے یہ بیان کیا کہ جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بلائیں تو آنا واجب ہے۔ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، دعا کہتے ہیں بلانے کو، کہ جب کوئی بلایا جائے، ایوری پرسن کالڈ، جناب آنا ہے آپ کو، تو یہ بلانا جو ہے عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہیں ہے، کسی افسر کے بلانے کی طرح نہیں ہے، کسی اور دنیاوی یا دینی منصب رکھنے والے کے بلانے کی طرح نہیں ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بلانا ہے، تعظیم کے اعتبار سے، توقیر کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے، اس بلانے اور اس فرمان کی بلندی کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہے۔ حضور کا تو بلانا تمہارے بلانے جیسا نہیں، تو خود حضور کی ذات کا کیا عالم ہوگا۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جو معنی ہے، یہ جو پہلو ہے، بڑے بڑے مفسرین نے اختیار کیا، اور اس کی سزا بھی قرآن پاک نے بیان کی، اسی آیت میں بیان کی۔ اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلاوے کی مخالفت کرے گا
تو اسے پھر ڈرنا چاہیے دردناک عذاب سے۔ اب اس آیت مبارکہ کی ایک دوسری تفسیر بھی ہے، اور حقیقت میں دونوں تفاسیر میں کوئی تضاد نہیں ہے، بظاہر یہ دونوں تفسیریں ایک دوسرے کی تفصیل اور ڈیٹیل ہیں۔ دعا کا معنی پکارنا ہے، ندا کی جاتی ہے، جیسے اذان جو ہے نا وہ مؤذن بلاتا ہے، حی علی الصلاح، اے لوگو آؤ نماز کی طرف، باپ بیٹے کو بلاتا ہے، استاد شاگرد کو بلاتا ہے، یا بیٹا باپ کو بلاتا ہے، یعنی بلانا کس کو کہتے ہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ اور ایک بلانا ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی امتی جب حضور کو بلائے، جو ہم نے پہلی تفسیر پر گفتگو کی، وہاں معنی یہ تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی امتی کو بلائیں تو پھر امتی کے تعلق سے کیا حقوق اس کو فالو کرنے ضروری ہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب امتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارے، آپ کو یاد کرے، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے نہیں پکارنا، اس طریقے سے نہیں یاد کرنا جس طرح تم ایک دوسرے کو مقام اور مرتبہ دے کر پکارتے ہو۔ یہ بارگاہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے، یہاں نام لے کر نہیں پکارنا، یا محمد نہیں کہنا، یا احمد نہیں کہنا، القاب و آداب کے ساتھ پکارنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی بیٹا اپنے باپ کو نام لے کر نہیں پکارتا۔ اب کسی کے باپ کا نام خالد ہے تو وہ خالد نہیں کہتا، وہ عرف کے مطابق الفاظوں کا انتخاب کرتا ہے، ابا جی، بڑے میاں، حضور، قبلہ، جناب، والد صاحب، یہاں تک کہ جب وہ ذکر کرے گا اپنے والد کا تو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے خالد کو یہ بول دیا ہے، کہے گا میں نے والد صاحب کو یہ کہا ہے۔ تو قرآن پاک فرما رہا ہے کہ تم آپس میں جن آداب کا، جن احترامی لوازمات کا لحاظ رکھتے ہو، اس سے کہیں بڑھ کر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب ہیں، آپ کے حقوق ہیں، آپ کا احترام ہے۔ لہٰذا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا جائے گا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس طرز عمل کا مظاہرہ کرو کہ جو آپس میں کرتے ہو، بلکہ یہاں تو سب سے بڑھ کر حضور کے حقوق ہیں، آداب کے ساتھ پکارنا ہے، توقیر کے ساتھ پکارنا ہے۔ لہٰذا علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی ندا دینی ہے، یا محمد کہہ کر ندا نہیں دینی، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے عرض کیا کرتے تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، مختلف الفاظوں کے ساتھ، القابات کے ساتھ عز اور عاجزی ظاہر کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا کرتے تھے، یا رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نام سے نہیں پکارا ہے۔ اللہ رب العزت نے، خدا ہے، وہ خالق ہے، وہ اگر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نام لے کر ذکر کرتا تو بھی اسے روا تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی مقام پر یا محمد کہتا تو بھی ٹھیک تھا، وہ رب ہے، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے، ہماری تعلیم کے واسطے قرآن نے جو اسلوب اختیار کیا، یا آدم تو کہا گیا، یا موسیٰ تو کہا گیا، دیگر انبیاء علیہ السلام کے نام لے کر ان کو ذکر کرنے کے اسلوب تو بیان ہوئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر ہوتا ہے، القابات کے ساتھ حضور کو یاد کیا جاتا ہے، تو یہ تعلیم امت ہے۔ اس امت کو سکھایا گیا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بارگاہ ہے، اس بارگاہ میں کن حقوق کا لحاظ رکھنا ہے۔ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے،
اسی لیے قرآن کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ اس بارگاہ میں آواز بھی بلند نہیں کرنی ہے، خبردار جو آواز بھی یہاں بلند کی تو آواز کو بھی آہستہ رکھنا ہے، یہ بھی ایک ادب ہے۔ یہ جو آیت بیان ہو رہی ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعدا، ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب آنا ہے تو یہاں آ کر جو گفتگو کرنی ہے، جو حضور کو یاد کرنا ہے، تو آواز بھی پست ہونی چاہیے۔ تو اس آیت کی تفسیر دیگر بھی آیات مبارکہ بن رہی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم شعراء اسلام کو دیکھتے ہیں تو وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو القابات کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ امام بصری عرض کرتے ہیں یا اکرم الخلقی مالی من الوذ بہ، اے سب سے بڑھ کر مکرم، مالی من الوذ بہ، کوئی نہیں ہے آپ کے سوا جس سے میں مدد طلب کروں، جس کی میں پناہ حاصل کروں، کہ یہ جو حوادثات ہیں، جو مشکلات ہیں، ان میں آپ کے سوا کوئی بھی میرا مددگار نہیں ہے۔ تو وہ یا محمد کہہ کر ندا نہیں کرتے، بلکہ لقب کے ساتھ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں تغرے مل رہے ہوتے ہیں، ایک تغرے پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ اور دوسرے پہ لکھا ہوتا ہے یا محمد، یہ جو تغرا ہے یا محمد جس میں لکھا ہوتا ہے، اس میں القاب کا لکھا ہونا ضروری تھا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا اکرم الخلق، یا مصطفیٰ، یا مجتبیٰ، القاب کا ہونا ضروری تھا، کیونکہ قرآن نے تو واضح بیان کر دیا ہے کہ جس طرح ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طریقے سے نہیں پکار سکتے، لہذا علماء نے لکھا ہے کہ حرام ہے آپ کو نام لے کر پکارنا۔ بعض اکا دکا اشعار کے اندر کہیں یا محمد کے لفظ بھی آئے ہیں، تو وہاں بھی علماء نے تعویل کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں مراد لفظی معنی ہو، یعنی لفظ محمد جو ہے اس کا لفظی معنی ہے وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی گئی ہے، جس کی مدح بیان کی گئی ہے، جس کی تعریف بیان کی گئی ہے، لیکن چونکہ معروف یہ ہے، غالب و اغلب یہ ہے کہ یہ لفظ بطور علم، بطور نام کے استعمال ہوتا ہے، لہذا فتویٰ تو ظاہر پر ہی ہوتا ہے۔ تو نعتیہ اشعار ہوں یا کوئی اور موقع ہو، ویسے تو ایسا نہیں ہوتا کہ امتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر پکار رہے ہوتے ہوں، لیکن بعض اوقات اشعار کے اندر بڑی غلطی نظر آتی ہے، اور اشعار کے اندر تو پوری ایک دنیا ہے۔ کچھ وہ اشعار ہوتے ہیں جو علماء نے لکھے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ اشعار ہوتے ہیں بعض اوقات تو علماء نے لکھے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے قوالوں نے ان اشعار کو خود ہی بگاڑ دیا ہے۔ اصل اشعار وہ نہیں تھے جو لکھے گئے تھے، اصل کلام وہ نہیں تھے جو لکھے گئے تھے، بلکہ اس کے اندر نہ جانے کیا کیا اشعار شامل کر دیے گئے ہیں۔ خود جو ہے وہ سلام رضا کے اشعار جب پڑھے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا اور بھی شعر ڈال دیتے ہیں لوگ۔ ایک تو ہوتا ہے تضمین ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب تضمین کی گئی ہے، یعنی اس شعر کی زمین پر 2 اشعار 3 اشعار یا 2-3 مصرے جو ہیں ان کا اضافہ کیا گیا ہے، اور ایک تو پورا شعر جناب اس کے اندر داخل کر دیا گیا، حالانکہ وہ امام اہل سنت کا شعر ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو قوال حضرات ہیں، ان کے جب اشعار سننے بیٹھتے ہیں تو الامان والحفیظ، اگر ان کے اشعار کی کسی کو پہچان کرنی ہو تو جو فتاویٰ کی کتابیں ہیں، پاک و ہند میں بات اردو کی ہو رہی ہے، جو فتاویٰ کی کتابیں لکھی گئی ہیں جیسا کہ فتاویٰ رضویہ شریف ہے، فتاویٰ شارح بخاری ہے، فتاویٰ تاج الشریعہ ہے، فتاویٰ فقیہ ملت ہے، وقار الفتاویٰ ہے، اسی طریقے سے فتاویٰ بریلی ہے۔ تو یہ جو فتاویٰ کی کتابیں ہیں اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں ایک چیپٹر ہوتا ہے کتاب السیر،
اور ایمان و کفر کے تعلق سے بھی چیزیں اس کے اندر بیان ہوتی ہیں، جیسا کہ فتاوی رضیہ شریف میں 15واں حصہ جو ہے وہ اسی پر مشتمل ہے، 16واں حصہ اسی پر مشتمل ہے۔ ان کے اندر مختلف کسی کے جملے پوچھے جاتے ہیں کہ فلاں نے یہ جملہ کہا، فلاں نے یہ لکھا، یا فلاں کا یہ نظریہ ہے، تو اس پر پھر فتاویٰ بیان ہوتے ہیں، اور ان کفریہ نظریات کا رد بیان ہوتا ہے۔ آپ پڑھیے، اشعار کے متعلق سوال ہوتے ہیں، بہت سارے اشعار ایسے ہیں جن کے متعلق سوال ہوتے ہیں، اور ان اشعار کو بطور نعت، بطور حمد پڑھا گیا ہوتا ہے۔ علماء کیسی کیسی گرفت کرتے ہیں، کیسی کیسی گرفت کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں قوالی کا کلپ سامنے آیا تھا، اور جناب قوال کہہ رہا ہے تو ہی خدا ہے، تو ہی خدا ہے، تو ہی خدا ہے، معاذ اللہ، خدا، استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ قوالی ہے، یہ شیطانی راگ ہے۔ قوالی تو ایک تصوفانہ کلام پر مشتمل ہوتی ہے، یا تو اس میں حمد بیان ہوتی ہے یا اس میں نعت بیان ہوتی ہے۔ یہ کھلا کفر اور شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو قوال ہوتے ہیں، بہت سارے قوال ممکن ہے پڑھے لکھے ہوں، لیکن ایک بڑی تعداد ہے یہ ڈوم ہوتے ہیں، میراثی ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جناب شاعری کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ ہر مشہور چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی، بعض اوقات شاعر نے ٹھیک لکھا ہوتا ہے، لیکن آگے چل کر ایسا اس کے اندر الحاق اور تغیر آ جاتا ہے کہ پورا کا پورا مفہوم چینج ہو رہا ہوتا ہے اس کا۔ جناب بڑے بڑے مشہور ایسے اشعار گزرے ہیں۔ اب میں یہ چیپٹر بیان کروں گا تو پروگرام ہمارا کہیں چلا جائے گا۔ میں اشارتاً بات عرض کر رہا ہوں کہ مذہبی کلاموں کے اندر، مذہبی کہلائے جانے والے اشعار کے اندر اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے بڑی نازک ہے۔ ہر وہ کلام جس کو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ نعت سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں بڑی فحش غلطی موجود ہو، اس لیے تاکید بیان کی جاتی ہے کہ علماء کا کلام سنا جائے۔ علماء ہی مقام جو رسالت ہے اس کو پہچانتے ہیں، مقام الوہیت جو ہے اس کو پہچانتے ہیں۔ علماء ہی جو ہے وہ ریڈ لائن جو ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ کہاں کتنا کہنا ہے اور اس سے زیادہ نہیں کہنا۔ لیکن جو جاہل ہوتا ہے اس کے سامنے تو اندھیرا ہوتا ہے نا، جو اس کے من میں آئے گا وہ کہہ دے گا، اسے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے کہاں غلطی کی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کو جب پکارنا ہے تو نام لے کر نہیں پکارنا۔ اب یہاں میں ایک بڑا ہی اہم نقطہ آپ کے سامنے ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ لفظ یہاں پر بیان ہوا دعا، لا تجعلوا دعاء الرسول۔ تو لفظ دعا جو ہے، مطلب ویسے تو اس کا صیغہ دعا یدعو ہے، یہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے دعا۔ رسول جب تمہیں پکاریں، تمہارا آنا واجب اور پھر بیٹھے رہنا واجب اور پھر چھپ چھپا کر نکلنا حرام، یہ سب اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر بیان ہو رہا ہے۔ اب دعا کا ایک معنی ہے پکارنا، بلانا، جس طرح مؤذن بلاتا ہے نمازیوں کو، جس طریقے سے استاد طلباء کو بلاتا ہے، منتظم اپنے ماتحتوں کو بلاتا ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ تو بلانا کوئی، ہمارا بلانا کوئی عبادت نہیں ہے آپس میں ایک دوسروں کو، اور ہر موقع پر بلانا بھی عبادت نہیں ہے۔ جب بندے اپنے رب کو پکارتے ہیں تو یہ پکارنا بھی دعا کہلاتا ہے۔ یہی لفظ دعا، یہی اسپیلنگ، یہی اعراب، یہی لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے، وہ عبادت ہے۔ تو کیا جب حضور لوگوں کو بلا رہے ہیں،
قرآن نے یہی بیان کیا نا کہ جب حضور لوگوں کو بلائیں تو ان کا آنا ضروری ہے. تو اگر پکارنا شرک ہو اللہ کے سوا کسی کو، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ حضور جب بلائیں تمہیں پکاریں، جب دعائے رسول آ جائے تو تمہارا آنا واجب ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پکارنا اللہ کے سوا کسی اور کو شرک ہوتا ہے؟ کیا حضور کو شرکیہ کام کر رہے ہیں یہاں پر؟ یا قرآن یہاں کسی شرک کی دعوت دے رہا ہے؟ تو بعض لوگوں کو اصل میں ہوئی ہے غلط فہمی. وہ آیتیں جن کا مفہوم اور پس منظر ہی کچھ اور تھا. مثال کے طور پر سورہ اعراف کی آیت ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا تھا، فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، قیامت کے دن کہا جائے گا بلا لو ان کو اب اگر تم سچے ہو تو. اچھا ایک اور آیت مبارکہ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اب کچھ لوگوں کو لگی غلط فہمی، انہوں نے سمجھ لیا پکارنا جب بھی واقع ہوگا وہ عبادت ہی ہوگا. ارے جناب، بتوں کے متعلق یہ آیتیں ہیں کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود سمجھ کر پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی بت پرستی کرتے ہیں، یہ شرکیہ کام ہے. اس دعا کو عبادت کہا گیا ہے. اس دعا کو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا. ورنہ تو یہاں کیا بیان ہو رہا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، رسول جب تمہیں پکاریں تو آ جاؤ، اسے ہلکا نہ لو. تو پتہ ہی چلا کہ مفہوم اور معنی دیکھ کر حکم لگایا جاتا ہے. ورنہ اذانیں کہاں ہوتی ہیں؟ مساجد میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو مؤذن سب سے بڑا مشرک قرار پائے گا کہ وہ پکار رہا ہوتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو، حی علی الصلاۃ، اے لوگو آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اے لوگو آ جاؤ فلاح کی طرف. تو مؤذن یہ سارا کام کہاں کھڑے ہو کے کر رہا ہوتا ہے؟ مسجد کے ممبر و محراب سے یہ آوازیں آ رہی ہوتی ہے نا. تو ایسا نہیں ہے. یوں جو ہے وہ شرک کو جو نا وہ چاروں طرف پھیلا دینا کہ جناب ہر مسلمان مشرک ہو گیا ہے، اور جہاں شرک نہیں ہے وہاں شرک کا فتویٰ لگانا بڑا سخت معاملہ ہے، بہت سخت معاملہ ہے. تو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، چیزوں کا مفہوم جاننا ضروری ہے. یہ غلط فہمیاں ہر دور میں پیدا ہوتی رہی ہیں، طرح طرح کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں. کوئی کیا ڈگڈگی لے کے آ جاتا ہے، کوئی کیا ڈگڈگی لے کے آ جاتا ہے. ہر ایک بندہ اٹھتا ہے، خود سمجھتا ہے، پوری امت کو ترک کر دیتا ہے. میں سفر میں تھا، ایک موضوع پر ڈسکس ہوئی میری ایک بہت بڑے عالم سے، بہت بڑے عالم تھے، کسی موضوع پر ڈسکس ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ موقف جس کا ہے، کیا اس کے پاس کوئی دلیل ہے یا اس نے خود چیزوں کو سمجھا ہے؟ میں نے کہا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کہتا میں نے یوں سمجھا ہے. کہا اس کے گمراہ ہونے کے لیے، اس کے غلط ہونے کے لیے یہی چیز کافی ہے. جب ہم قرآن کی بات کریں گے، جب ہم حدیث کی بات کریں گے، تو ہم کہیں گے اس آیت کی آپ تشریح کر رہے ہیں، اس تشریح کی بنیاد کیا ہے، اس تشریح کی دلیل کیا ہے، اس تشریح کا ماخذ کیا ہے. کیا تم ماخذ ہو؟ جو تم کہو گے وہ ٹھیک ہوگا، جو تم سمجھو گے وہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں. قرآن علوم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر لفظ کا معنی بیان کرنا ہے تو علماء لغت سے دلیل لانی ہوگی. اگر بلاغت کے اعتبار سے کوئی بات کرنی ہے تو جو ماہرین بلاغت ہیں ان سے دلیل لانی ہوگی. اگر تفسیر کی بات کرنی ہے تو صحابہ کی تفسیریں موجود ہیں، تابعین کی تفسیریں موجود ہیں. اسی طریقے سے احادیث کا معاملہ ہے. پھر ایک آیت کو دیگر آیات کے ساتھ رکھ کر اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے، ایک حدیث کو دیگر احادیث کے ساتھ سامنے رکھ کر اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہو جاتا. اب آخری نقطہ، علماء نے اس آیت مبارکہ کو جو آیات احکام میں شمار کیا ہے، اس کا سبب اب تک جو گفتگو ہوئی وہ نہیں تھا
کیونکہ یہ عمومی گفتگو ہے، یہ موضوعات سیرت تھے، یہ موضوعات کلامی تھے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حجیت حدیث پر دلالت کرتی ہے کہ حضور جب کوئی حکم دیں، اول تو وہ حکم وجوب کے لیے ہوگا، مطلق یہ ہے، سوائے اس کے کوئی قرینہ پایا جائے۔ آپ جب حکم دیں گے تو اس حکم کا ماننا واجب ہے۔ تو یہ حکم دو طرح سے امت تک پہنچتا ہے۔ ایک حکم براہ راست ہوا کرتا تھا، جب صحابہ کرام علیہم رضوان نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست اخذ کیا کرتے تھے، براہ راست تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، براہ راست احکام حاصل کیا کرتے تھے۔ اور حکم کی دوسری صورت یہ ہے کہ انہی صحابہ کرام علیہم رضوان نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو ہم تک پہنچایا ہے، یعنی انہی کے ذریعے پہنچے ہیں، سینہ بسینہ پہنچے ہیں، روایتوں کے ذریعے پہنچے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ دین کا جو دوسرا ماخذ ہے وہ حدیث رسول ہے، وہ قول رسول ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آپس میں جو تمہارا ایک دوسرے کو پکارنا ہے وہ اور طرح کا، لیکن جب رسول حکم دیں تو اس حکم کا مقام، مرتبہ، شان، احکام جدا گانا ہوتے ہیں۔ اور اگر مخالفت کرو گے، جو حضور کے حکم کی مخالفت کرے گا، امر رسول کی مخالفت کرے گا، تو جان لے ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، تو اس مخالفت کرنے والے کا انجام بھیانک ہوگا، تو فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا، یا پھر اللہ کا دردناک عذاب، یعنی یہ دنیا میں عذاب کا شکار ہوگا، وہ بھی عذاب کی صورت ہے، یا آخرت میں شکار ہوگا۔ تو ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو، جو حکم دیں وہ لینا ہوگا، اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احکام ہیں یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ تاریخ نہیں ہے، یہ کوئی لا یعنی باتیں نہیں ہیں، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ دین کا ایک ماخذ ہے۔ بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہوتے ہیں جناب لوگ قرآن کافی ہے، تو قرآن ہی تو کہہ رہا ہے جو حضور کی مخالفت کریں، جب رسول کسی بات کا حکم دیں اس کی مخالفت کریں تو عذاب نار سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ آیت مبارکہ حجیت حدیث پر دلالت کرتی ہے، حدیث کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتی ہے، اور حدیث رسول کی پیروی نہ کرنے والوں کے لیے جو دردناک عذاب بیان کیا گیا اس کی سزا پر دلالت کرتی ہے۔ عام طور پر ہمارے منبر و محراب سے اس آیت مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے صرف اسی پر گفتگو کی جاتی ہے۔ وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ عوام ہوتی ہے سامنے اور اسی کی موضوع کی حاجت ہوتی ہے۔ دوسرا موضوع چونکہ فنی ہے، اصول فقہ کا موضوع ہے، امر مطلق وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور جناب حجیت حدیث جو ہے وہ خود ایک اہم موضوع ہے، تو اس بنا پر عوام میں بہت ساری باتیں ڈسکس نہیں کی جاتی۔ ہم ٹی وی پر بیٹھ کر بھی تو عوام سے خطاب کر رہے ہیں نا، لیکن یہ پروگرام خود خالصتاً عوام کے لیے نہیں ہے، ایک اسپیسیفک موضوع ہے۔ بہت زیادہ قرآن فہمی کا لگاؤ رکھتے ہیں ان کو چیزیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں، جو نہیں رکھتے قرآن کی باتیں سنتے ہیں، برکتیں تو ان کو بھی ملتی ہیں۔ چونکہ ہم احکام پر بات کر رہے ہیں کہ قرآن کی آیتوں سے کیسے احکام بیان ہو رہے ہیں، وہ 500 آیتیں تقریباً کون سی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام بیان کیے ہیں، تو پھر ہم انہی آیتوں پر ان کے احکام، ان کا پس منظر، ان سے اخذ ہونے والے نتائج، احکام، ثمرات، تفریعات، ان پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن پر بات نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین جو ہے وہ چھپایا جاتا ہے، دین بیان کیا جاتا ہے،
جس طرح کے آڈینس ہوتے ہیں اس کے مطابق بیان کیا جاتا ہے. جب یہی موضوع میں جب کلاس میں بیان کروں گا اور دورہ حدیث کے طلباء ہوں یا تخصص کرنے والے طلباء ہوں یا ہدایہ پڑھنے والے ہوں یا اصول فقہ کرنے والے ہوں تو اس موضوع کی گہرائی پھر کچھ اور ہوگی. اس موضوع کو بیان ہی کسی اور اعتبار سے کیا جائے گا. کوئی ڈاکٹر جب ڈاکٹری نسخہ دیتا ہے تو وہ لکھ دیتا ہے کہ جناب ڈسپرین گولی استعمال کر لو. کبھی سنا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب ڈسپرین گولی فلاں فارمولے سے بنی ہے اور فلاں فارمولہ جو ہے فلاں تحقیق پر مبنی ہے اور فلاں تحقیق جو ہے یہ سائنسدانوں نے اتنے سالوں میں اخذ کی ہے اور ان چیزوں کے یہ خواص ہیں، ان چیزوں کی یہ باتیں ہیں، ان چیزوں کی یہ باتیں ہیں، کیونکہ یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں. یہ وہ موضوع ہے جس کا تعلق میڈیکل کے اسٹوڈنٹ سے ہے، ایک فارمیسی کے اسٹوڈنٹ سے ہے، اس کا تعلق مریض سے نہیں ہے. اب ایک نیات کنڈا جناب بعض لوگوں نے پکڑ لیا ہے، مولویوں نے یہ بات کبھی نہیں بتائی آپ کو. ارے بھائی کیوں نہیں بتائی؟ آپ نئے نئے مارکیٹ میں آئے ہو، آپ نے نیا دین پڑھنا شروع کیا ہے، آپ روز کوئی دین کی بات پڑھتے ہو، روز حیران ہو جاتے ہو ہیں. آپ نے ٹائم کتنا دیا علماء کے پاس، آپ بیٹھے کتنا علماء کے پاس. مسجد و ممبر بھی اوپن ہے، مدارس بھی اوپن ہے. آئیں تو صحیح، آج سے تھوڑی چل رہے ہیں مدرسے. اصحاب صفہ سے پہلا مدرسہ شروع ہوا ہے دین اسلام کا، اور اس کے بعد کیا دمشق، کیا بغداد، کیا کیروان، تو کیا جناب سمرقند و بخارا، کیا دہلی کی چوکھٹ، کیا لاہور کی سرزمین، کیا ہند اور سندھ کی سرزمین. ہر جگہ ہی علم کی آبیاری کی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے سندھ کے علماء نے کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. چھوٹے چھوٹے شہر میں بھی چلا جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہاں اتنا بڑا عالم پیدا ہوا ہے. میں ایک مرتبہ گیا بیرون ملک، میں نے کتاب خریدی، دیکھوں تو کون ہے بھئی یہ اتنی موٹی عربی کی کتاب. پتہ چلا کہ جناب آج سے 200 سال پہلے شکارپور جو سندھ کا شہر ہے اس میں کوئی اتنا بڑا عالم پیدا ہوا ہے، اور یہ کتاب ان کی لکھی ہوئی ہے، بیروت سے چھپ رہی ہے، یہاں تو ملتی بھی نہیں ہے. تو بہت کچھ ہوا ہے، ہمیں نہیں معلوم. اللہ رب العزت قرآن فہم نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.